ان غیر محملین لذکرکم ولا ناسین لمراعاتکم شیو، میں نے کبھی بھی تمہیں نہیں بلایا، میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھتا ہوں. لولا ذالک، اگر میری نگاہ کرم تم پر نہ ہوتی، لستلمکم الاعداء، دشمن تمہیں کب سے مٹا چکا ہوتا. اب سمجھ آئے؟ جو فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کی وجہ سے اہل بیت اور شیعوں سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. سوال، چلو امام زمان تو اپنا کام کر رہے ہیں، امام زمان اپنا کام کر رہے ہیں، ان کی سانسوں سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اے اور چپ دی جا جے اتنے سارے مجمع چپ کر جاندے، کوئی سبحان اللہ نہیں، کوئی ولا پڑھو، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن سننا ہے غور سے، لیکن دل کی تختی پر لکھ کر لے جانا ہے. ایک حدیث سر پڑھنی ہے امام سرات، میرا اپنا سفر بہت ہے، میری جلدی ہے. ایک حدیث خالی امام سید الصادقین کی، جس میں جب مولا سجاد سے پوچھا گیا تھا مولا آپ یہ بتائیے کہ شیعوں نے آپ کے 12ویں کی غیبت کے دور میں کرنا کیا ہے. سرکار نے پہلے تو فرمایا ان اہل زمان غیبت لافضل من اہل کل زمان و مکان، ہمارے 12ویں کی جو ریت ہے نا، انہیں پہلے اپنا مقام اور مرتبہ پہچاننا ہے، ہماری عظمت کیا ہے. سرکار نے فرمایا میں سجاد کے نزدیک جو ہمارے 12ویں کے دور کے شیعہ ہوں گے یہ ہر دور کے لوگوں سے افضل ہوں گے. سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ یقین جو نبی یہ محترم اعلان کرتے ہیں نبی سرمایہ ملت جعفری، یہ بہت بڑا لقب ہے، برحال ان کی مہربانی ہے، اس نظام نے کہا یہ جب اعلان کرتے ہیں نا سرمایہ ملت جعفری، مجھے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ مجھے سرمایہ سمجھتے ہیں، میں کئی گناہ چھوڑ دیتا ہوں اس وجہ سے. وہ مجھے سرمایہ ملت جعفریہ کہہ رہے، میں کسی کی ماں بہن کو دیکھوں. فرمایا ہمارے 12ویں کے پیروکاروں کا پہلا کام ہے اپنا مقام سمجھیں، وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل، ہر زمانے کے، آدم سے لے کر پاک پیغمبر تک اور قیامت تک ہر دور کے لوگوں سے افضل. لہذا کئی گناہ اس لیے چھوڑ دیا کرو. وہ میرے چوتھے امام نے مجھے کائنات کے ہر انسان سے افضل قرار دیا، یعنی میرا درجہ حور سے بھی بڑھا دیا، مالک یشتر سے بھی بڑھا دیا، ہر زمانے کے لوگوں سے افضل قرار دیا. اچھا مولا پھر یہ کریں کیا؟ باتیں بہت ساری تھی لیکن ظاہر ہے میرے بعد بھائی بھی اور میرا اپنا سفر بھی کافی ہے. ایک سطر خالی. سرکار نے فرمایا افضل ہے لیکن ایک کام کرنا پڑے گا. وہ کام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا قد اعطاہم اللہ من العقول والافہام حتی صارت الغیبت عندہم کالمعاینہ. فرمایا بس ایک کو کام کرنا ہے. فرمایا اس کی غیبت کے دوران ہی اس کی حکومت کی تیاری کی نیت کر کے دین پہ اس طرح عمل شروع کر دیں جیسے اس کے ظہور کے بعد کرنا ہے. میں اس کو اس طرح ترجمہ کروں گا، جتنے میرے بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی میرے بیٹھے ہیں، آپ جربات کے لوگ گہرائی سے سننے والے لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے. میں نے ایک محرم پڑھا ہوگا یہاں پر. میری گزارش ہے ابھی یہاں سے قسم کھا کے اٹھو، کیا جتنے بچے بے نماز ہیں ان کو نمازی بناؤ، اور جب بچے کو مصلی عبادت پہ اٹھا کر نیند سے بیدار کر کے بٹھا دو نا مصلی عبادت پر، اس وقت ایک جملہ کو مولا امام زمان میں نے آپ کے ظہور کی خاطر اپنے بے نماز بچے کو نمازی بنا دیا. یہ وہ کام ہے جو میں جوڑ نکال کے عرض کر رہا ہوں. خدا جانتا ہے میں خود ایسے کرتا ہوں. میرے 3 بچے ہیں، جب جگاتا ہوں نا ان کو نماز کے لیے میں کہتا ہوں بچوں اٹھو، امام زمان کے ظہور کے لیے نماز پڑھو. اللہ اکبر. آپ کی بیٹی جاتی ہے سکول کالج، خاتون کے شرعی پردہ، اس سے یہ ہتھیلیاں اور یہ ٹکی باہر ہے، باقی جسم کا کوئی حصہ پردے سے باہر. خاتون کو پاؤں میں بھی جرابیں پہننی چاہیے، ٹھیک ہے. آپ جب صبح اب یہاں قسم اٹھائیے کل سے میں اپنی بیٹی کا پورا شرعی پردہ کرا کے کالج سکول بھیجوں گا. جب بیٹی کو صبح پردہ پورا کرا چکے نا پھر کہہ دے مولا امام زمان میں نے تیرے ظہور کی خاطر اپنی بیٹی کو باپردہ بنا دیا. جو بندے زبان کے تیز ہیں نا گالیاں دیتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں اگر میں اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، جو گالیاں دینے کے عادی ہیں نا گالم گلوچ کرتے ہیں. یہاں پر بھی ایک مومن نے کہا یہ الو کا پٹھا، یہ لفظ اچھے نہیں ہیں، یہ ہمارے مجلسوں میں نہیں ہونے چاہیے، اصلا نہیں ہونے چاہیے. معصوم نے گالیاں دینے سے سختی سے منع کیا ہے.
اب دیکھو اورنگزیب فاروقی جیسے بھی ملعون آدمی کو بھی میں نے گالی کو نہیں دی, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ گالیاں دینا, جو بندہ گالیوں کا عادی ہو چکا ہے نا, گالیوں کا عادی ہو چکا ہے, اس کو جب اس کے یہاں قسم اٹھائے گالی نہیں دوں گا. جیسے ہی غصہ آئے زبان پہ قابو پا کر, توجہ, زبان پہ قابو پا کر فوراً کہ مولا امام زمان میں نے تیرے ظہور کی خاطر زبان پہ قابو پا لیا. اللہ. آخری سطر, وہ جوان جو موبائل دیکھتے ہیں اور اپنے موبائلوں پر خدا نخواستہ گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں, یا ادھر باہر نکلتے ہیں آگے سے خواتین آتی ہیں تو وہ ایسی نظریں اٹھا کر اللہ نہ کرے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی یہاں قسم اٹھا کر جائیں ہم آج کے بعد گندی ویڈیوز نہیں دیکھیں گے, غلط تصویریں نہیں دیکھیں گے. جب کسی کی ماں بہن بیٹی یہاں میں آئے گی نا تو میں اپنا سر جھکا لوں گا, اور جب سر جھکا لینا پھر ایک جملہ کہ مولا امام زمان میں نے تیری ظہور کی خاطر اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر لیا. اور یہ جملہ کہ جوان مولا امام زمان میں نے موبائل میں گندی ویڈیو اس لیے دیکھنا بند کی ہے, مجھے پتہ ہے میری آنکھ کا گناہ تیرے ظہور کو 40 دن لیٹ کر دیتا ہے. خدا را میری گزارش ہے دین پر عمل کرو جیسے امام کے ظہور کے بعد کرنا ہے. آج بندے بڑی تعداد میں تقیہ صاحب کے پاس جائیں, شاہ جی ہمارا خمس کا حساب کرو, اور جب خمس نکال چکو نا اس وقت کو مولا امام زمان میں نے آج سے پہلے خمس نہیں دیا تھا. طالب علم آیا, اس نے حدیث پڑھی ہے اور میں آج خمس نکال رہا ہوں, میں تیرے ظہور کے لیے یہی کر سکتا تھا تاکہ میں تجھے اپنے گھر بٹھا سکوں, اپنے گھر بیٹھنے کے لیے دعوت دے سکوں. خمس ادا کرو, نہیں تو امام حسن فرماتے جب امام 12واں آئے گا اس کے سامنے زمین بول پڑے گی. بس میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا, صرف 2 جملے مصائب کے, اور مصائب کے 2 جملے یہ ہیں. امام زمان سے نے ایک جملہ فرمایا نا, بڑے جملے ہیں, زیارت نائیہ پوری 9 ہے, اور میں اپنے ذاکرین بھائیوں کو عرض کروں گا زیارت نائیہ کو پڑھا کرو, اس کے اندر سے دوڑے لکھو, اردو ترجمہ پڑھ کر اسے دوڑے لکھو. السلام علی الخد الطریب, خاک آلود رخساروں پہ سلام. السلام علی البدن السلیب, اس جسم پر سلام جس کا لباس لوٹ لیا گیا. سارے سلام کر کے نا ایک جملہ فرمایا لب کی انا علیک بدل الدموع دما, او میرا غریب دادا حسین, یا زہرا تیرا ہر دکھ مجھے آنسو رلاتا ہے, لیکن مولا تیرے کچھ دکھ ایسے ہیں جب تک پانی ہے پانی رہوں گا, پانی ختم ہو جائے گا خون بہوں گا. مولا علامہ اختر عباس اللہ درجات بلند کرے, کئی بزرگوں نے سنا ہوگا, شیخ الجامعہ اللہ ان کو امام حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے, وہ ایک جملہ پڑھا کرتے تھے, فرماتے تھے کسی عارف بندے نے ملاقات کی امام زمان سے, مولا امام زمان وہ کون سا دکھ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا پانی ختم ہو جائے گا تو خون رہوں گا. اللہ جانتا ہے, نہ اکبر کی جوانی کا نام لیا, نہ قاسم کی نوجوانی کا, نہ اصغر کے گلے کا نام لیا, رو کر فرمایا پھپھیوں کا شام اور کوفہ کے بازاروں میں پھرایا. تھک چکا ہے میں ایک دم چھوڑ دیتا ہوں, اللہ اکبر, پھپھیوں کا کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جانا. خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا, سید سجاد سے نعمان ابن منذر مدانی نے سوال کیا, مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں پر آئی؟ 3 دفعہ فرمایا الشام الشام, میں نے جو کچھ شام میں دیکھا کسی اور مقام پر نہیں دیکھا. مولا شام میں کیا ہو گیا تھا؟ سرکار نے رو کر فرمایا جب میرا قافلہ پہنچا نا شام کے دروازے پر, یزید کو بتایا کہ ظالم تیرے مہمان آ گئے. ظالم نے کہا جب تک میری اجازت علی کی بیٹیوں کو بازار میں داخل نہ کیا جائے. فرمایا میری پھوپھیوں نے انتظار کرنا شروع کر دیا, انتظار کرتی رہی. فرمایا بازار سجتے رہے, تماشا دیکھنے والے بلائے جاتے رہے, آگ جمع کی جاتی رہی, پتھر جمع کی جانے لگے. سرکار فرمایا ڈھول باجے کا انتظام, شرابیں جمع ہونے لگی. فرمایا میری پھوپھیوں نے اتنا انتظار کیا, دروازے ہمارے آنے سے پہلے دروازے کا نام اور تھا, میری پھوپھیاں اتنا کھڑی رہی, دروازے کا نام بدل گیا. فرمایا پہلے نام تھا باب الحلب, یعنی حلب شہر والا دروازہ, لیکن اب اتنا کھڑے رہے. لوگ کہتے ہیں یہ باب الساعات ہے, ساعت کہتے ہیں 1 گھنٹے کو, ساعت کہتے ہیں کئی گھنٹوں کو. لوگ کہتے تھے یہ وہ دروازہ ہے جس پر زینب نے 72 گھنٹے انتظار, اجر قبل اللہ, جس پر علی کی بیٹی نے 72 گھنٹے انتظار کیا.
میرا پڑھنا آسان ہے، تیرے سننا آسان ہے. اللہ جاتے شریفوں کے بازار سے میرا اور تیرا پردادار کو ساتھ لے کر گزرنے کو دل نہیں کرتا. ذرا سجاد کا حوصلہ دیکھ، سر پہ چادر نہیں ہے، شام جیسے بدماشوں کا شہر ہے، پورے 72 گھنٹے اجر و کمال اللہ، پورے 72 گھنٹے انتظار. آخری جملہ اللہ اکبر اللہ اکبر. آیت اللہ اشتاردی نے، اور پھر ایک روایت ہے، روایت کہتے ہیں جب داخلے کی اجازت ملی نا، مؤذن فجر کی اذان کہہ رہا تھا. جب یزید کے منبر کے سامنے پہنچی، مؤذن رات کی اذان کہہ رہا تھا. آیت اللہ اشتاردی نے اس کے نیچے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے میں جب شام گیا نا، ہمارے ساتھ ایرانی قافلہ تھا، ہم مرد اور عورتیں مل کر چلے اس دروازے سے یزید کے منبر تک. وہ فرماتے ہیں عورتوں نے لگایا 1 گھنٹہ، مردوں کو لگا آدھا گھنٹہ. وجہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ نا، جب موڑ زیادہ اور گلیاں تنگ ہو نا، مرد تیز چل لیتا ہے لیکن پردادار تیز نہیں چل سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 1 گھنٹے سے زیادہ سفر نہیں تھا لیکن علی کی بیٹی کو سارا دن لگ گیا. یہ منظر ذہن میں بٹھا. آپ مولا سجاد سے پوچھتے، مولا سجاد آپ کی پھوپھیوں نے 1 گھنٹے کا سفر 12 گھنٹوں میں کیوں طے کیا؟ اب وہ کام کریں قبر کی پہلی رات، تو میرا ایمان ہے تیرے میری قبر میں سید السالدین تشریف لائیں گے. ہمارے جتنے مرحومین ہیں سب کی قبروں میں گے. یہ نام ہے جن مرحومین کے، یہ سب مہمان بنیں گے مولا سجاد کے. ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمایا دیکھو مجلس ہو رہی تھی میری شہادت کے ایام میں، سب نے مل کر میری شام کی تھکی ہوئی پھوپھیوں پہ سلام کیا. اس مجلس میں تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیری بہن موجود تھی. میں سجاد اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ گیا. السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اخوات الحسین. منال نے پوچھا مولا سجاد ایسا کیا ہو گیا تھا تیری پھوپھیوں نے 1 گھنٹے کا سفر 12 گھنٹوں میں کیوں طے کیا؟ اللہ جاتے مولا سجاد نے خود اپنا نوا پڑھا، لیکن تو تھکا ہوا بیٹھا ہوا ہے، لیکن میں تیرے سامنے اشارہ کر کے پڑھوں گا. میں نے آج تک کسی مجمع میں عریان مصائب نہیں پڑھا. ذرا سر اٹھانا. مولا سجاد فرماتے ہیں بازار میں داخل کرنے سے پہلے میرے قافلے پر ایک ظلم کیا گیا. مولا کون سا ظلم؟ ذرا سر اٹھانا. فرمایا اوقاد ذلیلاً کالزنجغابان ہو نصیرو، میرے سارے قافلے کے گلے کے رسی میں باندھ کر دیے گئے. سکینہ کا گلا بھی اسی رسی میں، میری پھوپھی زینب کا گلا بھی اسی رسی میں. فرمایا جب بھی میری پھوپھی کمر سیدھی کرتی سکینہ کے پیر زمین سے اٹھ جاتے، رو رو کے کہتی اماں کمر سیدھی نہ کر، میرے گلے کی رسی. اجرکم اللہ. ایک ظالم کے ہاتھ میں رسی تھی، کبھی کسی بازار کبھی کسی بازار. فرمایا 8 بازار پھر آنے کے بعد میرا قافلہ یہودیوں کے محلے میں پہنچایا گیا. آگے گئی آواز دی منادی نے، یہودیوں تمہیں یاد ہوگا خیبر کا میدان، علی نے تمہارے بڑے بڑے جرنیل مارے، جس نے علی سے بدلہ لینے علی کی بڑی بیٹی تمہاری مہمان. میرے مولا فرماتے اعلان ہوا یہودی مر رہا، عورتیں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، آگ والے نے آگ پھینکی، میری اماں رباب کا سر زخمی، میری پھوپھی زینب کے ہاتھ زخمی ہو گئے. آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر. روایت 50 مومن مل کر مانگتے ہیں، سارے جھولیاں بھر لیتے ہیں. پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا. میرا اللہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کو امام زمان کے ظہور کی تیاری کی توفیق عنایت فرما. پروردگار اس سارے مجمع کو اس سال کربلا کا چہلم نصیب فرما. میرا اللہ کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا، تجھے اس دعا کا واسطہ جو اکبر کے لاشے پہ مولا سجاد نے نہیں مانگی. عباس کا علم آیا پھر بھی سجاد نے منہ سے بول کر موت نہیں مانگی، شام غریبہ موت نہیں مانگی. 11 محرم
کب موت نہیں مانگی. ابن زیاد کا دربار آیا پھر بھی موت نہیں مانگی. کب مولا سجاد نے موت مانگی؟ آیت اللہ جعفر کا غطاء نجف کے مجدد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے شام کے بازار میں ایک ایسا وقت آ گیا جب علی کی بیٹی کا قافلہ شرابیوں کی بھیڑ میں گھر گیا، جیسے دانتوں کے اندر زبان گھر جاتی ہے، ادھر سے دھکا لگتا بیبیاں اس دیوار کے ساتھ، ادھر سے دھکا لگتا زہرا زادیاں دوسری دیوار کے ساتھ. تیرے مولا سجاد کا جگر پھٹ گیا. فرمایا یا لیت امی لم تلدنی، یعنی اماں کا یہ سجاد پیدا نہ ہوتا، نہ زینب کے ساتھ شام اور کوفہ